محمد والے محمد بلند چاہ صلوات تھوڑا تھوڑا کرا تاکہ آگے ہوتا کہ مجلس سے بن جائے محمد والے محمد بلند چاہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی صلواتک علیہ وعلا آلہ فی هذه الساعة وفی كل ساعة من ساعة الليل والنهار والمحافظ ما بين الناس والمؤمنين حتى تسكنه أرضك حتى تمتع فيها طويلا رب صلی اللہ محمد وعلى محمد میرا خالق مالک اللہ تعالیٰ تو رحمت قبول فرما میرا مالک اللہ تمام لوگ تکلیفاں پریشان کیا دور فرما میرا مالک اللہ صدقہ محمد وعلى محمد آج تم کے مومن ایک میرے حیات لے آئے کو جلد امام حسین بادشاہ جی کوئی فرما میرا مالک اللہ اس صفحے آزاد ہوں کوئی بھی خالی دامن نہ اٹھا ملیت حسین حسین کر دے اٹھی بھی ہے کہ علی علی کر دے دامن کنیا تبال نہ ہوئے ہر قسم نظر نہ ہوئے لکھا دعا مانے کو دعا ساڑھے وارہ سے حجت خدا قائم امام زمان نہ جلدی ظہور فرما تمام دعا مانے قبول اس واسطے بلند صلوات اللہ صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری حسینیت زندہ یزیدیت مردہ دعا جہاں نبی سے خالی سکتا جرا مدہ آمدہ ہے نا پاکستان آج کل کافی گھر ہوئے کہ شیعہ دا نہیں کھانا قبلہ جرا مدہ آج کل مولوی مفتی نجس مالی نجس اللہ جنہیں کہندہ نا شیعہ دے گھر دا نہیں کھانا اسا مجلس حسین سے نہیں جانا میں کہنا تیری جرت ہی نہیں تو مجلس حسین چاہ جائے شیعہ دا لنگر کھا جائے کیوں 72 کے مقابل تھے کربلا میں جو نہیں وہ ذکر حسین میں آیا نہیں کرتے 72 کے مقابل تھے کربلا میں جو نہیں وہ ذکر حسین میں آیا نہیں کرتے 72 کے مقابل تھے کربلا میں جو نہیں وہ ذکر حسین میں آیا نہیں کرتے جن کے بزرگوں نے کھایا ہو مال یزید کا وہ لنگر حسین کا کھایا نہیں کرتے اچھا جن بندہ بتایا تیرے دا مشکلوں میں نا وہ مدھے تے تحریر لکھی ہوتی حرامی میں نہیں آتا پاک سینہ لیا شام سے بازار جا کے اور کوفیت شامی ہوں جیدہ بندہ میرے بابے علی نے بتایا دے انکار کرے نا وہ مدھے تے تحریر لکھی ہوتی حرامی ترے باری میری سینہ کیا جیدہ بندہ میرے بابے علی نے بتایا دے انکار کرے وہ مدھے تے تحریر لکھی ہوتی ایک بڑے دربار جو بندہ اٹھی پہ آؤسا کیا میں نے سنیا مرد ہاشم بھی بڑے بڑے بندے دعوے کر دیں تو ہونا تو کہ ایڈا بڑا دعویٰ لے میں تیرے بابے علی دی بتایا دا منکران میرے مدھے تے تحریر سے لکھی ہوئی کوئی نہیں اگر لکھی ہوتی ہے سارے پار نہ رہتے میری سین فرمانی وہاں یاری بنے آیانو کمینہ ابن کمینہ جا اس سے دربار سے نکل جا اے نہ ہوگا جیوے میرے بلا حسن سے دربار جس کمینہ نے جس تبدیل کی تھی میں تیری جس تبدیل نہ کر دوا جنہ میرے بابے علی کا ناز ان کے مدھے تے بات پڑے یہ جو تحریر ہے فرمایا یہ کیوں تحریر ہے چہرہ میرے بابے علی کا ناس ان کے مدھے تے وٹ پائی اچھا میری سین پاکا لیا دربار کمینہ طاقت ہے اندہ میں جنگ جت گیا پاک بی بی دا فضائل دا جملہ سنیا اندہ بی بی میں جنگ جت گیا بی بی کیا کیویں اندہ دیکھ تیرا بیڑا نیزے دی دھوک دیا میں طاقت دیا میری سین جلا چاہ کے نے دخل اندر تیرے جتن تے اپنے درباریاں تو پوچھ لیا بلند تے اجے بھی میرا بھی حسین فرمایا اپنے درباریوں تو پوچھ لے بلند تے اجے بھی میرا ویر حسین ہے سکتنا بی بی میں جت گیا بی بی دیکھی میں کہتا دیکھ اتنے ملکہ دا حاکم میں ہاں فوجہ میرے نال سپاہی میرے نال اتنے ملکہ دی حاکمیت میرے کول ہے کائنات دا اختیار میرے کول ہے جس وجہ اس کمینے آکھا ہے کائنات دا اختیار میرے کول ہے میری سین جلال چاہ کے لیے اچھا کائنات پہ قبضہ رکھ سکتا ہے ہاں میری سین نبی سے دربار چنا تیرے دربار چلو شیطان انہا چو ہوا بھی کل دی ہوا رو جنہوں میری سین آکھا ہوا رو اندر ایوے تو رک دیئے بی بی آکھے آکھے تو میں روک بھی کھاواں بی بی آکھے آکھے تو میں روک بھی کھاواں ہوا رک گئی بی بی آکھے اچھا اس طرح اختیار چ نہیں تیرے دربار کے جنہوں سپاہی نا انہوں نے گلے اونچ نہیں
اونٹاں دے گلے نا گھنٹیاں نے انہاں دا شور آ رہا ہے گھنٹیاں نوں روک آندا اے میں تو رک گئیاں نے بی بی آکھیا آکھے تے میں روک بھی کھاواں بی بی آکھیا روک کھاواں گھنٹیاں رک گئیاں اچھا بی بی آکھیا نہ تیرا شور روشن دا نہ تے اختیار ہے نہ تیرا اونٹاں دی گھنٹیاں تے اختیار ہے اچھا جڑا تیرا اپنا لباس نا اپنا تیرا جسم اپنی طرح وجود اس تے میں سلطنت کر کے دکھا آندا او کہ میری سینا نہیں دیتے حکومت دے بادشاہ تو ہے سلطنت تیری ہے تے ایک باری میں بول کے تے دکھا میری سینا کیا ایک باری میں بول کے تے دکھا اس بڑی کوشش کی تھی تعلق نال زبان نہ چھوڑی اپنے مولویوں کو اشارہ کر کے اندر بھاگا دیو کسی طریقے علی دنیا چپ کر جاوے ایک مولوی اٹھے اللہ اکبر اٹھے اللہ اکبر 15 مولوی صداوا دینی شروع کی دی اللہ اکبر بی بی توحید دی گواہی دی ہے نہ کہ اشہد لا الہ الا اللہ بی بی ود گواہی دی ہے نہ کہ اشہد ان محمد رسول اللہ بی بی قمر صدیقہ کی جان دیو حاکم شام ملک شام کے دا میرا حکومت کی دی میری تخت کے دے کول میرے کو تاج کے دے کول میرے کو حکومت کے دے کول میرے کو خوجہ کے دے نال میرے نال صفائی کے دے نال میرے نال اے مہجنا کے فرمایا میں تے میرے پیو انہاں وچ بندے کے رکھے میں انہاں نوں پیسے کون دیندا میں میری سینا دی جڑے تیرے رکھے ہوئے مولوی پیارا شہاد ان محمد رسول اللہ سب اونچا کر تے جواب دے محمد تیرا نام ہے یا میں علی دا فرمایا اے محمد تیرا نام ہے یا میں علی دا نام ہے کتا تحت چھوڑ کے بچے گا میری سین نجب تمہوں کر کے آنی ہے بابا علی و شام علی بڑی اوکھی شام علی دیئے تے نجب تمہوں کر کے آنی ہے بابا اے او شام علی جنی 70,000 نبیاں تو فتح نہیں ہوئی دیکھ بابا تیری دی میری چادر شام فتح کی تھی اللہ گواہ میرے سین عمل دیا کہ دن باغ نہ مدینے آئیے نہ محمد دی قبر دیا کہ کھن فری رہی ہے نانا کوئی اور شام ہوئی تو میں حاضر نانا فرمایا نہیں میری علی تیری مہربانی اللہ دی توحید بچائیے نانے دی نبوت بچائیے بابے دی ولایت بچائیے تیری مہربانی ہاں دی نانا لیکن دکھ ہوئے جیسے نبیوں نے سلطان آکھیا نا کہ میں نے دکھ سنا ہاں دی نانا دکھ ہوئے ایک دکھ ایسا ہے جنہیں تیریاں دیاں نہ دنیا تے بننا ہے نہ روزے محشر بننا ہے نہ قبر تماجی بننا ہے نبیوں نے سلطان دی قبر آل گئی ہے میرے دیو دکھ سنا کیا دکھی جی رکھا کے کیا اکبر دی برچی آندھی نہیں نانا دکھے بھی بڑھے قاسم دے ٹکڑے نہیں نانا دکھے بھی بڑھے تیرا ضربہ شبیر دے گلے چل دیا نہیں نانا دکھے بھی بڑھے مسلمان دے کلنا تو دلے بننے نہیں نانا دکھے بھی بڑھے اسگر دلے پھلا تیر لگنا نہیں نانا دکھے بھی بڑھے اللہ گواہ نبیوں نے سلطان دی قبر ہل دی گئی ہے تے روک فرمیندے نالیا کیڑا دکھے جڑا کھا گیا لوگ تے بین کر کے آندی ہے نانا ساڈی 7ویں پیشی ہے شام دا دربار ہے ابو سفیان دیاں برکیاں چنی تیریاں دیاں دے وال کھلے ہوئے ہیں تیریاں دیاں نہ کوئی رومن والا نہ کوئی دلاسا دیون والا اکو گالاں دے باغی دیاں بہنا اے کر ولی دیاں تواڈی ہائے قبول کرے اللہ گواہ میری سین بتا بھی شام اس شام دے باغ چاہیے جتنے سوریاں دی سر خریدی جائی میری سین فرمایا حافظہ وہ جڑا باغ ہے نا میرے سوریاں دی سر خریدی جائے جن ویلے میرے پتراں تے بھراواں دی لاشاں لے کے آئے نا ایتھے نہ کمینے شریف درخت دی نامی درخت ہے اتھے نہ لاشاں جڑا نسل اس درخت دے نال کر کے حافظہ وج دے کو درخت موجود ہے یا کمینے کٹ چھوڑی آئے میری سین فضا وج دی آئی ہے جتھا کہ یہ درخت موجود ہے شاہاں وچ تازہ خون پیا وہدا ہے تے سفید رنگ دے پرندے جڑے پھڑک پھڑک کے مرتے پین اس ویلے حقل مار کے آندیا لیا جلدی آ براد زندہ موجنا دیکھ آلیا جلدی آ براد زندہ موجنا دیکھ میری سین آلیا اتھے آئی ہے جتھے درخت ہے جڑے ویلے پرندے جتھے سنا مردے کربلا تو منہ کر کے آندیا حسین پکھی مردے پہ نہیں بہن جاجی دی گئی یہ میرے حسین نے بہن کرنے شروع کیتے اس بات نہیں وغیرہ تمہار لیے جڑا اس بہن سنے نا کمینہ بیل چاچایا اتھے آیا جتنے میری سین آلیا ہے میری سین آلیا دے کول آ گئی ہے ایک مہینے آ کے میری سین آلیا دے سر سے بار کیتا ہے جدے میں بار کیتا ہے نا میری سین دوبار جنیا نہیں گیا زمین تے جان پئیے تے حقل مار کے سین فضان دیے سجاد جل دیا سفران دی سنگتن مار گئی ہے سفران دی سنگتن مار گئی ہے سجادہ کے پھپی دا سر جوڑی چلا کے فرمایا میرا اللہ میں سجاد آج یتیماں بابے تو بعد میری ماں بھی ہے میرا بابا بھی ہے ڈیگری تو گسل شروع ہویا
مغرب دیاں اذاناں مل گئیاں دی امیر دی ہوئے یا غریب دی کفن پہ کے دے دیں سارے معاشرے چ سونا رواج ہے مالک کے قیامت تک شاد باد رکھے اس رواج نو دی امیر دی ہوئے یا غریب دی کفن پہ کے دے دیں شام دا جنگل ہے جنت دیا سرداراں دی بہن دا جنازہ ہی فضا پانچ وار رات ودا کیا دیے سجاد پہ کے ہو مینو کفن دے ہو تیری ماں نو کفن پواواں مٹیاں دے جان پوندے تے آنے اماں ایک لازا انتظار کر متا دا نبی لے آوے متا عباس لے آوے متا دا نجف چبا باری لے آوے جڑا کوئی نہیں آیا کربلا تمو کر کے آندے اکبرا جلدی آ پپی مر گئی جلدی آیو مر گئی جری 18 سال پرکیاں چ پلے دی رہی گرم ہوا تو بچے دی رہی او مر گئی جری اون محمد تیرے لتے ہوئے چولے پوے دی رہی یو وین سجا دے کربلا دی نگری دے نال ٹکرائے نے سید اتے آیا ہے جتے اکبر دی زڑی ہے پتر دے سینے تے ہاتھ رکھ کے نے اٹھی چور میدان یا شام بجائے تے میرے نانے دی تصویر او ماں مر گئی وچ جنگلاں دے ودا کلاں دے دئی ویرے جڑے ویلے کوئی نہیں آیا میری سین فضا ودا ودا کہندی سجاد کفن دیو سجاد بالا کے سفراں دی دور چل کے آندا دادی بن پوسیا براواں موئی دا کفن اللہ گواہ کفن ہو گیا غسل ہو گیا میرے امام سجاد دی رات اور ود پئی میری سین فضا جان کے آندی ہو میرے پیر دا بچڑا رات کیوں رونا ہے دے کفن ہو گیا غسل ہو گیا آندا دادی مرو دے محشر چ روساں میں قبر چ ونج روساں میں دنیا تے روساں آندی کیڑی گل ہے جڑی روندی پئی میں آندا اللہ دی کائنات دے وچ دادی دے پوری اللہ دی کائنات دے وچ غریب تو غریب دا جنازہ ہوئے اودے چاواں نال چار ضرور ہوندے چار ناواں تے ود دو ضرور ہوندے آندا دادی تساں ضعیف ہو باکر چھوٹا ہے جڑے ویلے آکھے تساں ضعیف ہو باکر چھوٹا ہے اس ویلے قدماں تے ہاتھ لا کے آندی ہو میرے پیر دا بچڑا رات نہ رو اگلے پاوے پیو پتر چاہو پچھلے میں فضا چینیاں یا فضا چکتی پئی ہے جو میں پچھلے پاوے چاہواں یا پہلی نور دی ہماری اتری ہے پہلا وین آیا ہٹ ونجو میں محمد آ گیا میری نبوت پیچھے ڈھلتی رہی ہے ود وین آیا ہٹ ونجو میں علی آ گیا میری ولایت پیچھے ڈھلتی رہی ہے ود وین آیا ہٹ ونجو میں حسن آ گیا میرے جنازے جو تیر کٹتی رہی ہے ود وین آیا ہٹ ونجو اگے آنا لے امیر میں کربلا دا غریباں کربلا دا غریب دا نام آیا حال گئی سینا لیا دی میت تے رو رو کیا دیے سارے جو آئے ہو کیوں نہیں آیا سن موت میری مائیو مل بندی ندلا لے او کیا رج راندے شہدی محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد شہدی محمد و آل محمد آیت پلیز شہدی محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ظہور محمد ظہور امام زمانہ محمد و آل محمد بلندتر صلوات سب مل کر ایک سورہ فاتحہ امام محمد کی سی اور ایک سید سجاد عالمی بھی تھے پاکستان میں بہت بڑے ابھرتے ہوئے خطیب بھی تھے ان کا وہ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوئے ان کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارے صغیر میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے مولوی، آپ نے سنا ہوگا مولوی صاحب ارے صغیر کے بہت بڑے عالم دین، تو وہ پاکستان میں ایک اسکول میں گئے 10-11 سال کے بچے تھے اور بہت بڑے مفسر کا قرآن، تاریخ دان، ہر اسلامک سائنس پر ان کو عبور حاصل تھا اور انہوں نے سوچا 10-11 سال کے بچے ہیں تو بچوں کو کہا کہ جو چاہے سوال پوچھو۔ 10-11 سال کے بچوں کو اسکول میں کہا کہ جو چاہے آپ بچوں میرے سے سوال پوچھو۔ 10-11 سال کے بچے ہیں تو سوچا کیا سوال پوچھیں گے، تو ایک بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا مولانا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہا ہے۔ ہمارے میں بھی کچھ بچے بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے، بڑی ہمت چاہیے۔ ایک مفسر قرآن سے ایک 10-11 سال کے بچے نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ میاں اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا سر چکرانے لگا، لیکن نا جو لا زمان ہو لا مکان ہو اس کو کسی چیز میں محدود ہو، اس کو کسی چیز پر محدود کر دینا کہ اللہ یہ کر رہا ہے۔ مولانا صاحب کا سر چکرانے لگا اور کچھ نہ سوچی تو بچے کو کہا کیا تو شیعہ ہے؟ بچے کو کہا کیا تو شیعہ ہے؟ بچے نے جواب دیا میں سید بھی ہوں اور میں شیعہ بھی ہوں، اور مولانا صاحب میں آپ کو قرآن سے بتا دیتا ہوں کہ اس وقت اللہ میاں کیا کر رہا ہے۔ اور بچے نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایسی تربیت ہماری قوم میں ہونی چاہیے، اور کیوں نہ ہو جب آپ کا 7 سالہ امام بھی ہے۔ لیکن جب امام جواد پیدا ہوئے ہیں تو مولا رضا علیہ السلام اللہم صلی اللہ انہوں نے کہا یہ میرے شیعوں کے لیے نعمت ہے۔ 7 سال کی عمر میں مولا کو امام تو پیدا ہی امام، ہماری عقیدے میں امام تو جب جھولے میں عیسیٰ بول سکتا ہے تو امام کیوں نہیں بول سکتا؟ میں نے کہا جعلنا منہم، اللہ نے بنایا ہے، یہی تو فرق ہے، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کریں گے۔ تو امام جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی امام ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو سکھائے پڑھائے اوروں کا۔ ہمارے جو اللہ نے بنائے ہوئے امام وہ پیدا ہوتے ہی امامت ہے، پر جب امام وقت ہوتا ہے اس کے بعد جب امامت ملتی ہے ظاہراً تو امام جواد کو 7 سال کی عمر میں امامت ملی، کیونکہ ہم زیادہ ذکر ان ایام میں نہیں کرتے، ویسے بھی نہیں کرتے بدقسمتی سے، پر میں آپ کو مولا کا ایک مناظرہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہارون رشید نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کے اپنے پاس بلا کے زہر دے کے مامون جو ہے
اس نے اپنا ولی عہد مولا کو بنایا، زید دے کر اور شہید۔ پھر امام جواد کو بھی اپنے پاس بلایا اور اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ امام کا عقد کر دیا جائے۔ تو جو بنی عباس ہیں، آپ کو پتہ نا بنی عباس اور بنی ہاشم کا آپس میں رائے، انہوں نے شروع میں تو حکومت اس وجہ سے لی کہ ہم بنی ہاشم کو دے دیں گے، آل علی کو دے دیں گے، پر بعد میں ظاہری بات ہے ان کے اپنے میں مقاصد تھے، ان تعلق نہیں تھا کہ بیعت کو دیا ہے، تو دشمنی بھی اتنی ہو گئی۔ تو بنی عباس کے جو بزرگ تھے وہ مامون رشید کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں علی ابن موسیٰ رضا کی ہمیں سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ تو مطلب ایک بزرگ شخصیت تھی نا، یہ 7 سالہ بچے کو تو اتنا مقام دے رہے ہو، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو مامون رشید علم سے تو اس کو محبت تھی، دشمنی اہل بیت اپنی جگہ ہے، پر اس کو علم سے تھا، تو اس نے کہا ایسا کر لیتے ہیں، اس بچے کو بھی بٹھا لیتے ہیں اور کچھ علماء کو بھی بٹھا لیتے ہیں، تو پھر دیکھتے ہیں اس بچے کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اب آپ دیکھیں دربار سجا اور اس دربار میں 900 کرسیاں تھیں، 900 درباری ان کی کرسیاں لگی ہوئی، اور ان کا جو ہیڈ تھا وہ یحییٰ ابن اقسم تھا۔ یحییٰ ابن اقسم ان کا چیف جسٹس جس کو کہتے ہیں، قاضی القضات، مین جو ان کا بندہ تھا وہ یحییٰ ابن اقسم تھا، اور اس کے سامنے مامون رشید اور اس کے ساتھ آپ کا نواں امام محمد تقی الجواد بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مامون نے کہا کہ اے یحییٰ ابن اقسم، آپ کو اجازت ہے کہ آپ سوال کریں۔ تو یحییٰ ابن اقسم نے اپنا سوال شروع کیا، توجہ فرمائیے، اس لیے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں اس بچے کو نماز یا روزہ روزمرہ کے مسائل پوچھوں گا، بے شک 7 سال کا بچہ ہے، تو یہ جواب دے دے گا، کیونکہ روز نماز کے مسائل آپ کو روز پیش ہوتے ہیں، تو یہ جواب دے دے گا۔ فقہ میں سب سے مشکل باب جو ہے وہ حج کا ہے، بڑے بڑے علماء کو اور بڑے بڑے سال لوگ پڑھتے رہیں گے، پر حج کے مسائل نہیں آتے، تو 7 سالہ بچے کو کیسے حج کے مسائل آتے؟ عام 7 سالہ بچہ نہیں، تو اس نے سوچا میں اس بچے سے حج کا مسئلہ پوچھتا ہوں۔ تو اس نے کہا میں سوال کرتا ہوں کہ جو انسان، جو مرد احرام کی حالت میں شکار کرے اس کا کیا حکم ہے؟ یہ قاضی القضات نے امام جواد سے سوال کیا، تو امام نے اس کو فوراً پلٹ کے کہا تیرا سوال نامکمل ہے، سوال ہی اپس ہے۔ اس نے کہا کیا آپ کو جواب نہیں آتا؟ مولا نے کہا نہیں، تو نے سوال ہی ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، تو نے مجھے یہ نہیں بتایا کیا اس نے احرام حج کا باندھا تھا یا عمرے کا، دن تھی یا رات تھی، شکار اس نے پرندے کا کیا یا کسی جانور کا کیا، مکے کے باہر کیا یا حرم کے حدود میں کیا، کیا اس نے جان بوجھ کر کیا یا غلطی سے کیا، کیا اس نے پہلے بھی کبھی شکار کیا یا اس نے بعد میں کیا، کیا وہ پشیمان ہے یا وہ پشیمان نہیں ہے؟ 18 شکیں اسی سوال کی امام نے اس کے ساتھ اور پورا مجمع بھی خاموش اور یحییٰ ابن اقسم بھی خاموش، جواب نہیں آتے، اس کو خود جواب نہیں آتے تھے۔ پھر مولا نے باری باری ایک ایک شک کی جو جرمانی ہے پینلٹیز ہیں وہ بتائی، اور اس کے بعد امام نے کہا اب میں بھی تجھ سے سوال کر لوں، اے یحییٰ ابن اقسم کیا اب میں بھی سوال کر سکتا ہوں؟ اب وہ بدل گیا، کیونکہ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے جس کے سامنے میں 80 سالہ 70 سالہ بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا آپ سوال کیجئے، اگر مجھے جواب آیا
بندے کا جس نے فجر سے پہلے عورت کو دیکھا وہ اس پر حرام تھی، فجر پر حلال ہوگی، ظہر سے پہلے حرام ہوگی، ظہر کے بعد پھر حلال ہوگی، مغرب سے پہلے حرام ہوگی، مغرب کے بعد پھر حلال ہو گئی، یا ابن اقسم پھر چکرانے لگا۔ اب اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ ہی بتائیں یہ ماجرا کیا ہے؟ تو مولا نے کہا ایک کنیز تھی، جب اس کو پہلے دیکھا تو حرام تھی، اس کو خرید لیا تو حلال ہو گئی، اس کو آزاد کیا حرام ہو گئی، اس سے نکاح کر لیا وہ حلال ہوگی، اس کو طلاق دے دی وہ حلال حرام ہو گئی، اور اس سے رجوع کر لیا وہ پھر حلال۔ امامت کی پہلی نشانی ہی علم ہے۔ جب ہم پڑھیں گے آگے چل کر، جب ہم سنیں گے آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ، تو علم جب یہ 12ویں سرکار کا بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا، سب سے پہلے جن لوگوں کے پاس وہ علم ہوگا، ابھی میں نے پچھلے دنوں نیوز میں سنا تھا کہ 2 بلیک ہول ہے، وہ آپس میں پتہ نہیں کیا اٹریکٹ کر رہے ہیں، پل کر رہے ہیں، کچھ ہوگا، ابھی عام لوگوں کو باتیں نہیں پتہ، پر ان لوگوں کو پتہ ہے۔ سب سے پہلے یہ ایمان، ہم سے پہلے یہ ایمان لائیں۔ کیوں کہ وہ ایسے سوال پوچھیں گے جن کا عام لوگوں کو علم ہی نہیں ہے۔ علم سب سے بڑی نشانی ہے ایمان کی، انشاءاللہ ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں مجالس کی آپ کو قیمت پتہ ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ آ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ معمولی مجالس نہیں۔ میں نے کل کچھ ذکر کیا تھا، بس آج محاورتاً آپ کو ایک بات کہوں گا کہ پانی کی قیمت مچھلی کیا جانے، پانی کی قیمت مچھلی کیا جانے، موج آئی اور مچھلی کو باہر پھینک دیا، پھر وہ سمجھی کہ پانی کیا ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ مجلس حسین کیا ہے؟ جب آپ جائیں گے نا، جب آپ انتقال فرمائیں گے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ مجلس حسین ہے۔ ایک بندہ آپ کو پتہ ہے حبیب ابن مظاہر شہدائے کربلا میں سے، ان کی ذریعے پہ کچھ نے ظاہر کیا، اور بعد میں ان کی خواب میں حبیب ابن مظاہر آئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بہت بڑا مقام ہے، شہدائے کربلا اور شہدائے بدر کا سب سے زیادہ مقام ہے شہداء میں۔ تو کہا کہ آپ کی کوئی حسرت ہے کہ اگر آپ دنیا میں واپس آئیں تو آپ وہ کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مولا کا ذکر سنوں، میں مجلس حسین حبیب ابن مظاہر کروں۔ اتنی قیمت ہے مجلس حسین کی، اور آپ کی اپنی بھی بہت زیادہ قیمت ہے۔ آپ کو احساس شاید نہ ہو کہ آپ کی اپنی کتنی قدر و منزلت، ایک دوسرے کا احترام بھی کریں، بہت ضروری ہے۔ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کا احترام کرے، بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا احترام بھی کریں، اپنی قدر و قیمت بھی جانیں، اور دوسرے مومن کی بھی قدر و قیمت جانیں۔ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور آ کر کہا مولا میں بڑا فقیر ہوں، میں بڑا مفلس ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مولا نے اس کو کہا کہ تیرے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، تو کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں؟ کہتا مولا واقعی میرے پاس کچھ نہیں، میں تو بڑا مقبوض ہوں۔ تو مولا نے اس کو جواب میں کہا اچھا مجھے یہ بتا، جو تیرے پاس ہماری محبت ہے، ہماری ولایت ہے، اس کو کتنے میں بیچے گا؟ اس کو مطلب 100 درہم میں بیچے گا، 100 لاکھ دینار میں بیچے گا، اتنے کیا کہتے ہیں فرینکس یا یورو یا پاؤنڈز، ہماری زبان میں کہتے ہیں لیرہ، اتنے میں بیچے گا؟ اس نے کہا مولا اگر مجھے اس دنیا کی تمام خزانوں کی چابیاں بھی دے دی جائے تو میں آپ کی ولایت کے بدلے میں نہیں دوں گا۔ تو مولا نے کہا پھر یہ نہ کہہ میں فقیر ہوں، بس یہ کہہ مجھے ضرورت ہے۔ کربلا
حضرت ابو ذر غفاری، لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے، ہمیں کسی صحابہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور آپ یہ ثابت کریں کہ اہل بیت کے در پہ، پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ صحابی ہیں، جس نے اہل بیت کو جب کبھی بھی چھوڑا تو وہ بس فارغ ہے، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم ہر صحابی کو مانتے ہیں جو در اہل بیت۔ سلام ہو صحابہ رسول پر، لعنت ہو دشمن بطول پر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کے بعد آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا اس جیسا سچا انسان زمین پر نہیں، آسمان میں سایہ نہیں کیا جتنا ابو ذر غفاری ہے۔ ابو ذر غفاری نے انہوں نے تیسرے خلیفہ کو بہت تنگ کیا، مطلب نکتہ چینی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے خلیفہ نے بنو امیہ کو بیت المال کی چابیاں پھینک دی، وہ جیسے چاہتے تھے وہ استعمال کرتے تھے، پر حضرت ابو ذر غفاری آؤٹ اسپوکن تھے، وہ کھل کر جو حق تھا اس کو بیان کرتے تھے، اور تیسرے خلیفہ جو ہیں وہ بہت زیادہ تنگ تھے حضرت ابو ذر غفاری سے، تو انہوں نے پلان بنایا رات کے اندھیرے میں آدھی رات کو اپنے غلام کو سونے کا سیک دیا، سونے کا سونے کی تھیلی دی، اور غلام کو کہا اس سے جا کے ابو ذر غفاری کو خرید، اگر ابو ذر غفاری نے یہ تھیلی لے لی تو بھی آزاد ہے، مطلب اس کو اور انسینٹیو دے دیا، جیسے ہم کبھی کبھی کام کراتے ہیں اور اپنے ورکر کو اور زیادہ انسینٹیو دینا ہے تو اس کو اور زیادہ مال یا اور زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر حضرت ابو ذر غفاری نے یہ تھیلی لے لی تو بھی آزاد ہے۔ اب رات کے 12 بجے رات کے اندھیرے میں اس نے جا کے حضرت ابو ذر غفاری کے دروازے پر دستک دی، جب اس نے دستک دی تو آپ باہر آئے اور پوچھا کیا ماجرا ہے، تو غلام نے کہا کہ خلیفہ وقت نے یہ آپ کے لیے تحفہ بھیجا، اس کو پریزنٹ کیا، تو حضرت ابو ذر غفاری چونک گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو انعام و کرام خلیفہ وقت سے مل رہا ہے یہ صرف میرے لیے ہے یا سب شہریوں کے لیے ہے؟ میں جس خلیفہ کو جانتا ہوں تو وہ اتنا سخی تو نہیں ہے کہ وہ اور بات ہے، لوگوں نے غنی بنا دیا مجبوری ہے، پر انہوں نے کہا کہ میرے خیال سے یہ سب کے لیے تو نہیں ہے، تو غلام نے کہا نہیں یہ آپ کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری سمجھ گئے کہ یہ مجھے خریدنے کی سازش ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا میں اس کو نہیں دیتا۔ اب غلام جو ہے وہ اصرار کرنے لگا، ڈیفرنٹ طریقے سے پھنسانے لگا حضرت ابو ذر غفاری کو، تو باتوں باتوں میں پھر اس نے حضرت ابو ذر کو کہا کہ آپ یہ لے جائیں، آپ کا کیا جاتا ہے، میں آزاد ہو جاؤں گا، اگر آپ صرف اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو میری غلام کے لیے آزادی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، تو میری آزادی ہو جائے گی آپ کے صرف یہ لینے سے، تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا اور میں ان کا غلام بن جاؤں گا، میں نہیں لیتا، یہ تو اپنے پاس رکھ۔ اچھا تھوڑا سا پردہ ان کے گھر کا ہلا ہے تو غلام نے ایسے دیکھ لیا کہ گھر تو ان کا خالی لگ رہا ہے، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر تو صرف مٹی مٹی نظر آ رہی ہے، گھر میں تو کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے، تو اس نے پھر حضرت ابو ذر غفاری کو یہ تانا دیا کہ بھائی آپ تو اتنے غریب ہیں، لگ رہا ہے کہ آپ کے گھر تو ویسے ہی فاقے ہیں، کچھ ہے نہیں، یہ سونے کی تھیلی لے لیں، آپ کا کیا جاتا ہے۔ اب حضرت ابو ذر غفاری کو جلال آیا اور انہوں نے کہا انا غنی بے ولایت علی ابن ابی، میں علی کی ولایت کے ساتھ غنی ہوں، مجھے تو کیا خریدنا چاہتا ہے۔
مسائل وقتی پریشانی ہم پر آتی ہے وہ گزر جاتی ہے، پر اس در کا فیض ہی یہ ہے کہ یہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا. ایک صلوات پڑھیں. ایک شخص تھا آیت اللہ بہجت جو ہے ہمارے بہت بڑے عالم دین اور عارف تھے، اور ان کی یہ تحریر ہے اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اس مجلس کو ہم نے سمجھنا ہے. جب مجلس میں چھوٹے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ باوضو آیا کریں، ہاں گھر سے وضو کر کے آئیں، صاف ستھرے آئیں، بیسٹ پہن کے آئیں، اچھے بن کے آئیں، کالے کپڑے پہنیں پر اچھے سلیقے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں اور باوضو آئیں، اور کوشش کریں کہ غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. حضرت آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب مجلس میں جاؤ تو یہ نہ کہو میں فلاں سینٹر جا رہا ہوں، اہل البیت سینٹر جا رہا ہوں، المہدی سینٹر جا رہا ہوں، کیا کہتے ہیں العلی سینٹر جا رہا ہوں، کہو میں کربلا جا رہا ہوں. یہ عرفان کی بات ہے. یہ جو ہمارے سینٹرز ہیں یہ امام علیہ السلام کی زری کی ایکسٹینشن ہے. یہ چونکہ ہم فرق ہے، فاصلہ ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے تو ہم جدھر ہیں ہم ادھر ہی کرتے ہیں. تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ کہو میں کربلا جا رہا ہوں، یہ نہیں کہو میں فلاں سینٹر جا رہا ہوں. تو انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص تھا، وہ عراق کا رہنے والا تھا اور وہ امام علی علیہ السلام کی زیارت کو جایا کرتا تھا. رستے میں ایک مقام ہے مسیب، ادھر مسیب میں وہ اس کا ایک دوست رہتا تھا، پر وہ دوست اہل بیت کو ماننے والا نہیں تھا. وہ جب بھی یہ دوست گزرتا تھا تو وہ اس کو تانے دیتا تھا، کہاں جا رہے ہو، کیا فائدہ ہے، کیا ملے گا، یہ کیا تمہیں دیں گے، اتنی مشقت کر رہے ہو. تو وہ ہر دفعہ جو ہے نا اس مومن کو تنگ کرتا تھا. تو اس مومن ایک دفعہ جب گزرا ہے تو اس نے بہت زیادہ تنگ کیا اس مومن کو نا. تو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے مولا علی کے بارے میں بھی کچھ غلط کہا. اب یہ مومن جو ہے یہ دکھی ہو گیا اور یہ سیدھا مولا کی زری پر گیا اور زری پر جا کر اس نے مولا سے شکایت کی کہ فلاں نامی بندہ مسیب کا ہے، اور پہلے تو یہ مجھے زیارت کے خلاف باتیں کرتا تھا، اب اس نے ڈائریکٹ آپ کے خلاف باتیں کی، یہ مولا ان سے برداشت نہیں ہوتی، آپ اس پر عذاب کریں. اچھا یہ مومن جہاں یہ رہ رہا تھا جا کر سو گیا تو خواب میں اس کو امیر المومنین کی زیارت ہوئی. خواب میں اس کو مولا کی زیارت ہوئی اور مولا نے اس سے حال و احوال پوچھا اور مولا نے اس کو کہا کہ وہ جو شخص ہے اس کو میں عذاب سزا نہیں دے سکتا. اس نے کہا مولا یہ کیا بات ہے، آپ کا دشمن ہے، ناسبی ہے، برا بھلا کہتا ہے آپ کو، آپ اس کو سزا کیوں نہیں دے سکتے. تو اس نے کہا کہ مولا نے کہا کہ ایک دن یہ دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے، یہ دریا ملتے ہیں یہ دونوں کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اور جب یہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے فرات کے کنارے بیٹھ کر فرات کی طرف دیکھ کے کہا عمر سعد تو غلطی پر تھا، تو حسین کو پانی دے دیتا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس آنسو کے بدلے میں امیر المومنین کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو عذاب نہیں دے سکتا. اب یہ مومن واپس چلا، مسیب کے مقام پر پہنچا اور اس کو یہ بندہ ملا اور اس نے کہا کچھ ملا جو ادھر سے پھر کر آیا ہے، نجف سے ہو کر آیا ہے، تجھے کیا ملا؟ تو مومن نے کہا میری خواب میں امیر المومنین آئے اور کہا کہ تو نے فرات کے کنارے یہ جملے کہے کہ عمر سعد حسین کو پانی دے دیتا. بے شک حسین نے جو بھی کیا تھا بیعت نہیں کی تھی، پر پانی دے دیتا. تیرے اس آنسو
تجھ پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اس نے قسم کھائی کہ میرے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں، کسی کو اس بات کا پتہ ہی نہیں، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اسی وقت علی ولی اللہ پڑھتا ہوا اہل بیت کے دروازے پر ایک سلوات پڑھے محمد وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ میں نے آپ کو کہا نا اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے وَجَعَلْنَا، ہم نے ان کو بنایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام بنائے جو لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہماری انشاءاللہ امامت پہ گفتگو بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے کل کیا ذکر کیا کہ ہم نے کہا کہ دنیا میں جب آپ امام سوچتے ہیں تو آپ کا سیاسی نظام کی طرف دماغ جاتا ہے کہ یہ سیاسی جو گورننس ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو دنیا نے ڈیموکریسی دی، دنیا نے جمہوریت کے ساتھ امریت دی، اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا تھوڑا اس کی ڈیفینیشن بتائی۔ پھر ہم نے کہا کہ اگر اس کو خلافت لیں گے تو خلیفہ جو ہے وہ مطلب کہ خلافت جو اسلامی اس میں ہے اس میں خلافت ایک ڈیفینیشن ہے، امامت جو ہے وہ خلافت ہے۔ اچھا اس میں امامت میں ایک بحث ہے کہ کیا یہ اصول دین ہے یا فروع دین ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب سبجیکٹ جس سبجیکٹ کا میٹر ڈسکس ہو رہا ہو نا وہ اسی کا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ فقہ میں امامت کا مسئلہ ہو فقہ میں تو پھر یہ فروع دین میں سے ہے، اور اگر اس کو متکلمین سے ڈسکس کر رہے ہیں تو پھر یہ امامت جو ہے یہ اصول دین میں سے ہے۔ پر کیونکہ شیعہ سنی دونوں نے اس کو متکلمین نے دونوں نے ڈسکس کیا ہے تو اس کی وجہ سے امامت جو ہے یہ اصول دین ہمارے میں تو ویسے ہی ہے، پر میں دونوں سکولز کا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ دونوں سکولز میں امامت کا مسئلہ جو ہے وہ اصول دین میں ہے۔ اور اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے سے کے لیے کہوں کہ جو اوپر سے نیچے آئے وہ اصول دین ہوتا ہے، اور جو نیچے سے اوپر جائے وہ فروع دین ہوتا ہے۔ امامت اوپر سے ہمارے پہ آ رہی ہے، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ ہم اوپر بھیج رہے ہیں تو یہ فروع دین ہے۔ اور جو اوپر ہمارے امام اوپر سے آئے نا تو یہ آسان اگر آپ اس کو ڈسکس کرنا چاہیں تو آسان کے لیے کہ جو ہم اوپر بھیج رہے ہیں وہ فروع ہے، اور جو اوپر سے نیچے آئے وہ اصول ہے۔ تو امامت جو ہے وہ اصول دین میں سے۔ اور شیعہ سنی دونوں متکلمین نے کہا یا ریاست دینی اور دنیاوی خلافت علی النبی، یعنی یہ امامت جو ہے یہ خلافت رسول ہے، رسول کے بعد جو آئے گا اس کو امام کہیں گے۔ اب اگر امامت کو ہم خلافت لیں، خلافت میں نے کل خلافت راشدہ کا کہا تھا، پر وہ جو سلسلہ خلافت کا آ رہا ہے تو وہ یہ ترکی کی خلافت پر ختم ہو گیا جی، وہ ترکی کی خلافت پر ختم ہو گیا۔ متفق علیہ حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ یہ سنی شیعہ دونوں اس حدیث میں متفق ہیں کہ جو مر گیا اور اپنے امام زمانی ہی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو مر گیا اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا۔ جاہل نہیں مرا، جاہلیت کی موت مر گیا، یعنی اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ آپ کو جگانے کے لیے ایک واقعہ بتاؤں کہ عبداللہ ابن عمر صحابی گزرا ہے کہ بچہ تھا جب رسول کے زمانے میں، اور حضرت عمر کا بیٹا ہے عبداللہ ابن عمر۔ اس نے مدینے میں ہونے کے باوجود امیر المومنین کی بیعت نہیں کی۔ یہ ان لوگوں میں سے تھا جو جب مولا نے ظاہری خلافت لی تو یہ موجود تھا، پر اس نے بیعت نہیں کی۔ طلحہ زبیر نے کی ہے،
پر اس نے نہیں کی اور یہ بعد میں مکہ چلا گیا۔ کچھ اصحاب نے کہا کہ ہم اس کا کام ختم کر دیں۔ مولا نے کہا کہ یہ زبردستی والی بیعت نہیں ہے۔ تو مولا کی بیعت بند کمرے میں نہیں ہوئی، یہ پورا ایک الگ چیپٹر ہے صحیفے کا۔ مولا واحد وہ خلیفہ ہے جو اوپنلی جن کی بیعت ہوئی، نہ کسی کے ساتھ زبردستی ہوئی۔ اچھا، اس کا ایک بڑا مزیدار حقیقی واقعہ ہے کہ جب پہلا بیٹھا تو ایک زینہ چھوڑ کر بیٹھا، جب دوسرا بیٹھا اس نے وہ زینہ بھی چھوڑ دیا، جب تیسرا بیٹھا تو وہ آخری زینے پہ بیٹھ گیا۔ اب جب آپ کے مولا بنے ہیں تو امت سوچنے لگی کہ یہ کیا کریں گے، اب تو زینہ نہیں رہا، یا تو علی زمین پر بیٹھے گا یا پھر علی کوئی نیا منبر بنائے گا۔ ٹھیک نا، زینہ تو نہیں رہا، یا تو علی کوئی نیا منبر بنائے گا یا علی زمین پر بیٹھے گا۔ آپ کے مولا نے پہلے زینے پر بھی قدم رکھا، دوسرے پر بھی قدم رکھا، تیسرے پر بھی قدم رکھا، اور ادھر بیٹھے جہاں محمد مصطفیٰ شاعر نے عربی میں کہا کہ یہ خلافت نے علی کو کوئی فضیلت نہیں دی، یہ 2 ٹکے کی خلافت ہوتی اگر علی اس کو نہ دیتے، اگر علی اس کو، آپ کو پتہ ہے نا مولا اپنا جوتا صحیح کر رہے ہیں، ٹوٹا ہوا جوتا ہے اور مولا خود ہی اس کو صحیح کر رہے ہیں، بالکل ختم ہوا جوتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس آئے ہیں تو مولا نے کہا ابن عباس اس جوتے کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا مولا جوتا آپ کا ہے، اس کی قیمت ہے ہی نہیں، اور اگر آپ ویسے پوچھ رہے تو یہ فضول ہے، اس کا کوئی اس کی قیمت نہیں ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، پر آپ کا جوتا ہے وہ الگ بات ہے۔ تو مولا نے کہا کہ تمہاری خلافت کی میری نظر میں اس سے زیادہ قیمت ہے، اور مجھے کہنے دیں کہ جسے اللہ امام بنائے اس سے امامت کوئی لے بھی نہیں سکتا۔ آپ خود سے جس کو مرضی بنا لیں، جب اللہ نے اس کو بنایا ہے، امت اگر کسی کو بنا بھی لے تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس عبداللہ ابن عمر نے مولا کی بیعت نہیں کی، مولا نے زبردستی نہیں کی۔ زمانہ گزرتا گیا، اب یہ اس کو سوچ آئی کہ اس حدیث کی من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، اس کو رات کے 12 بجے خیال آ گیا کہ میں تو پھر جاہل مر جاؤں گا، میں تو جاہلیت کی موت مر جاؤں گا، زمانہ گزر چکے ہیں، زمانہ گزر چکے ہیں۔ تو اس وقت یزید کا نمائندہ یہ حجاج بن یوسف تھا، حجاج پتہ ہے بہت ظالم انسان ہے، تو یہ دارالامارہ پہ چلا گیا، دستک دی، سیکیورٹی نے کہا کیا مسئلہ ہے، کہتا میں عبداللہ ابن عمر تھی، اس کی قدر تھی، دربار میں گیا۔ اب یہ جو حجاج تھا یہ شراب کے نشے میں تھا، اس نے کہا وہ کیا ہے تجھے اس ٹائم آ گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے یاد آ گیا ہے کہ میرا خلیفہ کوئی نہیں ہے، میں نے کسی کی بیعت نہیں کی، تو میں جاہلیت کی موت مر جاؤں گا، تو میں خلیفہ وقت کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا نمائندہ ہے تو تو میرے سے بیعت لے لے۔ تو حجاج نے اس کو کہا کہ میرے پیر کی بیعت کر لے، میرے پیر پر بیعت کر لے، اور اس نامراد نے حجاج کے پیروں پر بیعت کی، جس نے علی کے ہاتھ بیعت نہیں کی اس نے حجاج کے پیروں پر بیعت کی۔ ایک صلوات پڑھے تو یہ جو حدیث ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ امامت جو ہے وہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور یہ اصول دین میں سے ہے۔ اب جب مسلمانوں نے اس کی تعریف کی، امامت کی، تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ خلیفہ وقت ہے، جو بھی خلیفہ وقت ہوگا
وہی آپ کا امام ہوگا، اسی کی آپ نے بیعت کرنی ہے۔ تو یہ خلافت عثمانیہ کے بعد مطلب 100 سال ہو گئے ہیں، تو پھر تو کوئی خلیفہ ہی نہیں۔ اب وہاں میں نے آپ کو کہا نا وہ پوائنٹ، امامہ زمانی ہی، اپنے وقت کے خلیفے کو آپ نے پہچاننا ہے، اس کی بیعت کرنی ہے، اس کے سامنے سر تسلیم کرنا ہے۔ تو 100 سال سے اب جو آ جا رہا ہے اور اپنے امام وقت کے امام کو نہیں پہچان رہا، تو وہ جاہلیت کی موت جا رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا امام کون ہے۔ 3 تعریفیں کی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب جو ہے وہ فقہی امام، فقہ میں جو آپ کا امام ہوگا اس کو آپ نے پہچاننا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر زمانے میں ایک فقیہ ہوگا جس کو آپ کو پہچاننا ہے نا۔ اگر اس کا مطلب دوسرا مطلب لیں گے کہ فقیہ ہے، کہ ہر زمانے میں ایک فقیہ ہے، تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اس فقیہ کو پہچانیں کہ وہ فقیہ کون ہے ہر زمانے میں، ایک زمانے میں نہیں، قیامت تک ہر زمانے میں ایک فقیہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسرا معنی انہوں نے یہ کیا کہ اس کا مطلب بادشاہ وقت ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کہ اس کا معنی کہ جو آپ پر حاکم ہے، جو کنگ ہے، جو بادشاہ ہے، اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کو آپ نے ماننا ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ قرآن کی سٹیپ بائی سٹیپ، اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن نے خلیفہ کس کو کہا، قرآن نے فقہ کس کو کہا، امام کس کو کہا، اور بادشاہ کس کو کہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب قرآن نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو مخاطب ہو کر کہا انی، پھر وہی آ گیا میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں بناؤں گا زمین پر خلیفہ۔ اب آپ کے پاس ایک قرآن کو تو سب مانتے ہیں نا، میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ کو امامت کے موضوع پر اتنی مستحکم دلیل ہو کہ آپ بچوں سے لے کے بڑوں تک دنیا میں جہاں بھی جائے اور آپ کو کوئی امامت پہ بات کرے پھر وہ بچ نہ سکے، وہ اس طرح آپ اس کو اس طرح قرآن پہ لے آئیں گے کہ وہ آپ اس کو ماننا پڑے گا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کہتا ہے میں بنا رہا ہوں زمین پر خلیفہ۔ یہ جاعل استمراری ہے، استمراری کا مطلب ہے کہ کنٹینیوسلی ہے، کہ جب بھی خلیفہ بنے گا وہ اللہ ہی بنائے گا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تو ایسی مخلوق کو بنائے گا جو زمین پر فساد کرے گا، خون بہائے گا۔ نحنو نسبح بحمدک، ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جواب انشاءاللہ کل یا پرسوں دوں گا، پر اللہ نے ویسے جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ اس کو علم پر لے آیا کہ جو میرے علم میں ہے وہ تم بے شک ایک نورانی مخلوق ہو، تو تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ عقل کے حامل ہیں، ان کے پاس عقل ہے، نفس نہیں ہے، اپنی خواہش سے وہ کچھ نہیں کرتے۔ اس وجہ سے مطلب ہم پڑھتے ہیں کہ جو فرشتہ رکوع میں ہے رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے سجدے میں ہے۔ ہاں کبھی کبھی ان کی ڈیوٹی حسنین کے جھولے جھلانے وہ ایک الگ بات ہے، پر
کبھی درزی بن کر آ جائے سید الملائکہ، وہ ایک الگ، پر ان کی جو ڈیوٹی ہے، جو رکوع میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہے وہ عرش کو اٹھائے ہوئے، اپنی نفس سے کچھ نہیں کرتے۔ آدم کا خمیر فرشتوں کے سامنے بنا، آدم کی مٹی کو خمیر فرشتوں کے سامنے بنا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کے پاس عقل بھی ہے اور اس کے پاس نفس بھی ہے، ہماری اپنے ڈیزائرز ہیں، ہم خواہشات نفسی کے بھی، ہم اگر چاہیں تو فرشتوں سے بھی اوپر چلے جائیں، اور اگر ہم بدقسمت ہوں تو ہم بدقسمتی میں پتھر سے بھی بدتر ہیں، ہم بہت ہی بدتر بن سکتے ہیں، یہ دونوں استطاعت ہمارے پاس ہیں۔ تو اس وجہ سے فرشتوں نے کہا کیونکہ ہمارے اندر نفس ہے، ہم یہ قتل و غارت اس دنیا میں کریں گے اور ہم یہ کیا خون بہائیں گے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم خلیفہ، انہوں نے ڈیزائر شو کی نا کہ ہم خلیفہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے پھر حضرت آدم کو کچھ اسماء، علم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو کچھ اسماء سکھائے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ تفسیروں میں کہتے ہیں کہ تمام اشیاء کے نام بتا دیں، پر یہ تمام الف لام معرفہ عموم کے ساتھ آیا ہے، کچھ خاص اسماء تھے جن کے نام آدم کو تعلیم اور یہ فیر نہیں ہے کہ آدم کو کچھ اللہ بتا دے اور فرشتوں کو نہ بتائے اور پھر ان کا جو ہے نا وہ مقابلہ ہو جائے، یہ فیر نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ نے اسماء بتائے پر نور کو دیکھ کر میچ آدم نے کیے۔ آدم نے کہا ھذا محمد وانت المحمود، ھذا علی وانت العلی الاعلی، ھذہ فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، ھذا الحسن وانت المحسن، وھذا الحسین وانت القدیم الاحسان۔ آدم نے نور کے ساتھ نام میچ کر کے بتائے جو فرشتے نہ کر سکے۔ اس بنیاد پر آدم مسجود ملائکہ کہلائے۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اور انہی 5 ناموں کی برکت سے آدم خلیفہ بنے، عرض کے لیے تھے، چلے جنت میں گئے۔ دیکھیں نا، بنائے تو خلیفہ عرض پہ تھے، جنت میں کیسے چلے گئے؟ تو ان 5 ناموں ہی کی برکت کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ انشاءاللہ بعد میں اس کی پر ہمیں یہ بات سمجھ آگی کہ جو بھی اللہ کی طرف سے بنایا ہوا خلیفہ ہوگا، ایک تو اللہ کی طرف سے ہوگا اور وہ علم میں مایہ ناز ہوگا، ٹاپ لیول پر ہوگا، اور جب آپ امامت پر نظر کریں تو آپ کو اپنا امام ہی نظر آئے گا جو ممبر کوفہ پر سلونی سلونی کی سزا بلند کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ 2 محرم کی دن ہے اور آپ کے مولا امام حسین علیہ السلام وارد کربلا ہو گئے۔ آج کے دن مولا کربلا آ گئے۔ حضرت حور کی انشاءاللہ شہادت پڑھوں گا، بس تھوڑا سا اس کی تاریخ جو کربلا کی ہے، یہ 2 محرم 61 ہجری سے نہیں ہے، اس سے پہلے کی تاریخ ہے۔ جب آدم اور بی بی حوا کو جنت سے اتارا گیا ہے تو یہ الگ ہو گئے تھے، یہ ایک کٹھے نہیں تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے، 2 تو انسان تھے، نکل پڑے حضرت حوا کو تلاش کرتے کرتے یہ کربلا کی سرزمین پر آئے اور ان کو بہت زیادہ حزن محسوس ہوا، بہت زیادہ حزن محسوس ہوا۔ کہا یا اللہ کیا بات ہے، اتنا غمگین کیوں ہو گیا ہوں، کیا پھر کوئی ترک اولا ہوا ہے؟ تو آواز
نواسا بے جرم و خطا 3 دن کا پیاسا اس زمین پر مارا جائے گا. تو آپ نے یزید پر لعنت کی اور اس زمین سے گزر گئے. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور دنیا کا سفر شروع کیا. کشتی آرام سے چلتی رہی پر جب زمینیں کربلا پر پہنچی تو موج پر موج آنے لگی. حضرت نوح نے کہا کہ میں ساری زمین گھوم چکا, اس زمین پر اتنی بڑی بڑی موجیں آنے لگی. تو حضرت جبریل نے کہا اس زمین کا نام کرب و بلا ہے, یہاں محمد کا نواسا بے جرم و خطا مارا جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی مولا کے قاتلوں پر لعنت کی اور اس زمین سے گزر گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری پر تھے, زمین کربلا پر گر گئے, چوٹ نکلی, خون نکلا. کہا یا اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا یہاں پر صدیقین کا لہو بہے گا. ہم چاہتے تھے آپ کا لہو بھی یہاں بہے, یہاں نواسے رسول مارا جائے گا. حضرت ابراہیم کو اللہ نے یہ بھی بتایا جب قلم نے لوح پر حسین کا نام لکھا اور قاتل کا نام یزید لکھا تو قلم نے بغیر اللہ سے پوچھے لعنت اللہ علیہ لکھا اور اللہ راضی ہوا اور قلم سے بھی راضی ہوا اور لوح سے بھی راضی ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ گوسفند فرات کے کنارے گئے اور انہوں نے پانی نہ پیا. رکھوالے حضرت اسماعیل کے پاس آئے اور کہا کہ جانور فرات کا پانی نہیں پی رہے. تو حضرت اسماعیل آئے اور کہا اے جانوروں فرات کا پانی کیوں نہیں پی رہے؟ تو کہا آخری زمانے کے نبی کا نواسا پیاسا اسی دریا کے کنارے مارا جائے گا, ان کی یاد میں ہم پانی نہیں پی رہے. حضرت عیسیٰ کا گزر کربلا کی زمین سے ہوا, ایک شیر آپ کے سامنے آیا. حضرت عیسیٰ نے کہا اپنے حواریوں کے ساتھ کیوں ہمارا رستہ روکا ہے؟ تو شیر نے کہا جب تک قاتلان حسین پر لعنت نہیں کریں گے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے. تو حضرت عیسیٰ نے بھی قاتلان امام حسین پر لعنت کی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ اپنے نواسے کو, میں پوچھتا ہوں مدینے کے لوگوں نے امام حسین کو کیسے, کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ کندھے رسول کی سواری حسین؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا ہم مصائب سے بہت تیزی سے گزر جاتے ہیں, یہ ہوا وہ ہوا ٹھیک ہے, پر یہ تو سوچیں کہ مدینے والوں نے حسین کو مدینہ چھوڑنے کیوں دیا؟ کیوں نہیں کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے, آپ اپنے اہل حرم کو مدینے سے لے کر, یہیں پہ ساری بات ختم ہو جاتی. اگر مسلمان سمجھ جاتے کہ جو سواری دوش رسول ہیں, جو اپنے نانا کو کہتے جانور کی آواز بھی نکالو, تو نانا جانور کی آواز بھی نکالتے. اسی حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیا انہوں نے, تو حسین کو اتنا پیار بھی کر رہے تھے, نانا رو بھی رہے تھے. تو بی بی ام سلمہ نے کہا کیا بات ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے ایک شیشی میں مٹی دی اور کہا کہ یہ کرب و بلا کی مٹی ہے, جس دن یہ لال ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا مارا گیا ہے. اور روایات بتاتی ہیں کہ سفین سے واپسی پر
अमीर अल-मोमिनीन भी इधर रुके हैं और इधर रुक कर खूब क्रिया किया और करीब के असहाब को वाक़या भी बताया और असहाब ने भी क्रिया किया। आपके मौला जब पहुंचे हैं इस मकाम पर तो सवारी आपकी रुक गई है। कई रवायात के मुताबिक 4 कई दफ़ा 7 सवारियाँ बदली गई। तो फिर मौला ने कहा कि यही हमारी मक्तल गाह है और एक करीबी गांव से बनी असद का कोई बुजुर्ग बुलाया गया और कहा कि इस ज़मीन का क्या नाम है। तो उस बुजुर्ग ने कहा इस ज़मीन का नाम तफ है। तो मौला ने कहा इसका कोई और नाम भी है। तो कहा कि इसका नाम नैनवा है। तो फिर मौला ने कहा नहीं इसका कोई और नाम भी है। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि इस ज़मीन का नाम करबला भी है। ये करबला का नाम सुनना था कि मौला ने कहा आउज़ु मिन करबला कि करबला से मैं पनाह मांगता हूँ। आपने बनी असद से ये ज़मीन खरीदी और उनको वसीयत की कि जब यहाँ मेरे चाहने वाले आए तो उनको हमारी कब्रों की निशानदेही करना। 3 दिन तक उनको 3 दिन तक उनको मेहमान रखना। और जब मर्दों को वसीयत कर रहे थे मौला ने कहा जब हम यहाँ कत्ल हो जाए और हमारे लाशें बेगोरो कफन यहाँ पड़े हों तो हो सके तो हमें दफना देना। आपका मौला बहुत शर्मो मौला ने कहा अब जाते हो तो अपनी खवातीन को भेज दो। ये मर्द बनी असद के ये गए हैं और अपनी खवातीन को कहा मौला आपको बुलाते हैं। कनीज़ों ने कहा मौला ने हमें याद किया। कनीज़ें आई तो मौला ने कहा कि हो सकता है अशकिया के डर से तुम्हारे मर्द हमें ना दफनाएं तो तुम हमें दफना देना। अब कनीज़ें जाने लगी तो मौला ने कहा अपने बच्चों से कहो कि हमारी बात सुन ले। अब बच्चे आए। जब बच्चे आए बच्चों को मौला ने कहा ऐ बच्चों तुम्हारे माँ बाप हो सकता है हमें ना दफना सके। बच्चों तुम हमारी लाशों के पास खेलना, मिट्टी से खेलना और खेल खेल में हमारी लाशों पर मिट्टी फेंक। हमारी लाशों पर मिट्टी फेंकते रहो। मोमिनीन रास्ते में और 1000 का लश्कर लेकर इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया। रास्ता रोका। अच्छा इतनी तेजी से आ रहा था कि भूखा प्यासा था पूरा लश्कर। एक इशारा अब्बास को करते तो उधर ही जंग खत्म हो जाती। पर अब्बास को हुक्म मिला कि इनके लिए मशकों के मुंह खोल दिए जाए। प्यासे लश्कर को पानी पिला दिया। साकिए कौसर के बेटे ने जानवरों को पानी पिलाया। एक बंदा कहता है मैं बहुत पीछे रह गया। उनके लश्कर में था। कहता मैं बहुत पीछे रह गया। इतना पीछे रह गया मैं आया हूँ मेरा बुरा हाल था।
برا حال اور میرے لب سوکھ چکے تھے، اور میں جیسے ہی آ کے بیٹھا ہوں خود امام حسین نے کہتا مجھے پانی دے، خود مولا نے کہتا مجھے پانی دے، دشمن کو پانی پلا رہے، اور مولا کو نماز کا وقت تھا تو غر سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ جہاں ہیں آپ کو روک لیا جائے۔ تو مولا نے کہا میں تو کوفے کی طرف جا رہا ہوں، کوفے والوں نے مجھے خط لکھا ہے، ایک روایت میں 12,000 خط ہیں، ایک میں 15,000 خط ہیں، یہاں تک 30,000 خط تک ملتا ہے کہ 30,000 خط جو ہے وہ کوفے والوں نے لکھے۔ تو عمر نے کہا کہ میں ان خط لکھنے والوں میں نہیں ہے، مجھے تو یہ حکم ہے کہ آپ کو روک لیا جائے۔ خیر نماز امام حسین کی امامت امام حسین نے کرائی ہے، نماز ادا ہوئی تو بجائے کوفے کے بجائے کربلا کے مقام پر آ کے امام حسین نے خیمے لگائے۔ اب دن گزرتے جا رہے ہیں، دن گزرتے گئے اور دوسری طرف سے لشکر آتے رہے، پر امام حسین نے بعد میں ذکر کریں گے کہ ایک خط لکھا ہے ابھی ابن مظاہر کے نام پر، باقی کوئی اور جو ہے امام حسین کے لشکر میں شامل نہیں ہوا۔ تو پھر جو ہے یہ آخر تک سوچتا رہا کہ جنگ نہیں ہوگی، اور یہ شب عاشور جو ہے یہ عمر سعد کے خیمے میں گیا اور اس نے جا کر کہا کہ واقعی جنگ ہوگی، اس نے کہا واقعی جنگ ہوگی، تو عمر سعد نے کہا کہ ہاں گردنیں اڑیں گی۔ اب یہ ساری رات اور جو ہے یہ مضطرب رہا، یہ پریشان رہا، پر یہ اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پا رہا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایک طرف نواز رسول ہے اور ایک طرف میری دنیا ہے، پر صبح اٹھ کے اس نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی اور مولا کی طرف چل گیا۔ اب یہ گنہگار تھا، اس کا بیٹا صاحب تھا، غلام صاحب تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھ کو بھی باندھ دو۔ جب مولا کے سامنے آیا تو قدموں پہ گر پڑا اور کہا اختہ تو ابن رسول اللہ، مولا میرے سے غلطی ہو گئی، میری وجہ سے آپ اس زمین پر آ گئے، آپ پھنس گئے۔ مولا نے اس کو اٹھایا، پٹی اتاری اور کہا کہ اور میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا، اور کسی نے صدا دی کہ علی کی بیٹی اور تجھے سلام کہتی ہے۔ اب اور بھی بیٹھ کر رونے لگا۔ سب سے پہلے اور نے اجازت لی کہ میں جا کے جنگ کروں، اور ہر کا بیٹا علی جنگ کے میدان میں کود پڑا، اور جیسے ہی گرا ہے اپنے باپ کو صدا دی اور بھاگا بھاگا گیا، پر دیکھتا ہے کہ اور سے پہلے امام حسین نے علی کا سر اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور نے کہا مولا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کہا میرے نانا کی شریعت میں جوان کے راشد بوڑھا باپ نہیں آتا۔ یا امام کچھ دیر بعد علی اکبر کا اور آپ اکیلے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ہماری اس کے دن سی باتوں کو اللہ ہم سب کی جو پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ ہمارے جماعتوں کو ماتم کرتے ہیں، اللہ ان کی جماعتوں کو سلامت رکھ، ہمارے جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو جس مشکلات ہیں مولا سب کی مشکلات کو حل فرما، ہمیں محمد والے محمد کی صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بارے سرکار کے ظہور کی تاجیل فرما، اور ہمیں بارے سرکار کے جب ساتھ شامل فرما۔
مانتے شبیر جیا کوئی نہیں شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تے 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 شبیر جیا کوئی نہیں شبیر جیا کوئی نہیں جدی بین شرافت دی ملکہ رضا کوئی نہیں جدی بین شرافت دی ملکہ رضا کوئی نہیں مظلوم زمانے تے شبیر جیا 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 کوئی نہیں شبیر جیا کوئی نہیں جدی بین شرافت دی ملکہ رضا کوئی نہیں جدی بین شرافت دی ملکہ رضا کوئی نہیں مظلوم زمانے تے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تے شبیر جیا کوئی نہیں اس فانی جہان اندر ہر چیز فنا ہو سے ہر چیز فنا ہو سے شبیر نورو دئیے ایک پل دا وسا کوئی نہیں شبیر نورو دئیے ایک پل دا وسا کوئی نہیں مظلوم زمانے تے شبیر جیا 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 کوئی نہیں شبیر جیا کوئی نہیں جدی بین شرافت دی ملکہ رضا کوئی نہیں یا حسین 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 یا حسین
کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما کربلا دیا ماما ماما کربلا دیا ماما